السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ بہت لیٹ ہو گیا یہ نیکسٹ پارٹ آنے میں، تو معذرت ہے، کسی ریزن کی وجہ سے میں نیکسٹ پارٹ پوسٹ نہیں تھی کر پا رہی، تو جی انشاءاللہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ ادھر آتا ہے یہ ایک سورہ بقرہ کی مکمل نچوڑ ہے، ایک واقعہ ہے گائے کا واقعہ۔ اگر وہ سمجھ لیں گے آپ تو آپ کو اس پوری سورت کی سمجھ آ جائے گی، اور یہ واقعہ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتا دوں گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَاتٍ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تمہیں دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، مسخرہ پاگل بناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ میں جہلوں سے ہوں، مین کہ وہ خود کو خود ہی کہتے تھے کہ ہاں بھائی ہم اس طرح کہنا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا گائے کیسی۔ قَالَ إِنَّهُ، کہاں وہ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَرِيدٌ وَلَا بِكْرٌ، فرمایا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان۔ اوسر کا مطلب ہوتا ہے جوان۔ جی کہنے کا مطلب انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے گائے کی پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اس طرح کی ہوگی جس کو آپ لوگوں نے ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے بعد پھر آگے سے پڑھے نا پھر وَأَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے، کہ بس وہ کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے، خود سے نہ کرو کچھ بھی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہاں وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے، جو گائے ہے وہ ایک پیلی ہے جس کی رنگت ڈڈھاتی خالص زرد، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی، کہ جو بھی دیکھتا وہ اٹریکٹ کرتا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ بَقَرَةً تَشَابَهَ عَلَيْنَا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دیں وہ گائیں کیسی ہے، بے شک گایوں میں سے ہم کو شبہ پڑ گیا، کیونکہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ گائیں کس طرح کی ہے، تو ہمیں آپ صاف سیدھی بات بتا دیں کہ کس طرح کے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ إِن شاء اللہ مهتدون، اور اللہ چاہے تم راہ پر جائیں گے تو ہم راہ پر جائیں گے، سوری مسٹیک ہو گیا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَاتٌ لَا شِيَاطَ فِيهَا، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ قَالُوا غَنَا جِئْتَ بِالْحَقِّ، بولے آپ ٹھیک بات لائے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم تکتمون چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آ سکتی، ان کو عقل بہت دینے کی کوشش کی لیکن ان کو عقل نہیں آئی۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان میں زیادہ کڑے سخت، اور پتھروں میں جو تو کچھ وہ ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔
وَإِنَّ مِنْ خَلَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ خَلَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَاتِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں برے اعمال، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کرتوتوں، سے بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارے یقین لائیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، کہ پھر اس کو بدل دیتے۔ کہتے جب سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، کہتے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب کلام سنتے تب بھی ان کا یہی حال ہوتا تھا، اور پھر جب اکیلے ہوتے تو کہتے ہم تو شیطان کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس نے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنے من گھڑت، اور وہ نیرے گمان میں ہیں، کہ وہ صرف گمان میں کہ ہمیں یہ کتاب آتی ہے۔ ان پڑھ رہے ہیں، ان کو تو کتاب پڑھنی ہی نہیں آتی۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان کے عوض تمہارے دام حاصل کریں۔ وَوَيْلٌ لَّكُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَوَيْلٌ لَّكُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے ان کی اس کمائی سے، جو کماتے ہیں نا ادھر سے، وہ ان کے لیے حرام ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ قُلْ أَتَخَذْتُمْ، تم فرما دو کہ اللہ سے تم نے عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ العہد قل ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، بے شک انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہمیشہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے۔ یہ سارے وعدے ان سے لیے تھے بنی اسرائیل کی قوم سے، لیکن وہ ان وعدوں کے پھر گئے تھے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم روگرداں ہو۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ
جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو سوری میری وائس، اور ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر اور ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم خزي فی الحیاۃ الدنیا والیوم الآخر یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما، اور کچھ سے انکار کرتے ہو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں برے اعمال سے بے خبر تعملون نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی اور نہ ان پر عذاب ہلکا ہوا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ الرُّسُلِ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُّسِ أَفَغُلَامًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جی تو اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ مطلب کہ انہوں نے یہاں ایک واقعہ بتایا ہے، واقعے میں جب آپ کو الگ بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی، اور اس میں یہی بات ہے، ایک گروہ ہے جو دوسرے گروہ کے آدمی کو قتل کرتا ہے، تو الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے گروہ پہ آ جاتا ہے جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہوتا۔ تو اس کے باعث پھر اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ ایک گائے ہے تو گائے کو لے کر آؤ، تو وہ پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا ایک ٹکڑا اس آدمی کی لاش جو مری ہوتی ہے، جو آدمی فوت ہوا ہوتا ہے، اس پہ رکھا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے زندہ ہوتا ہے، اس کو حکم ہو جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کس نے کیا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ گائے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، پراپر دوبارہ سے جڑ جاتی ہے اپنے جیسے ہوتی ہے پہلے، اور جو آدمی ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے ڈالے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے کفر میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی من عند اللہ جو ان کے ساتھ والی مصدق لما کتاب توریت کی تصدیق فرمائی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہنچنا ان کے منکر ہو بیٹھتے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کس برے مولوں داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اور اس کے جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جن بندوں پر چاہے وہی اتارتے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والی تصدیق فرماتا ہوا۔ آپ فرماؤ
تم نہیں کہیں گے۔ یہ کل آتا ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاتا ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان میں سب سے پہلی شرط ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو ہم تم نہیں کہیں گے، ہم آپ کہیں گے۔ آپ فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا اور بے شک کہ تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، اور کوہ طور پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، بیان میں بچھڑا کیا ذکر تھا پہلے ہو چکا ہے۔ آپ فرماؤ دو کیا برا حکم دیتا ہے کہ تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرماؤ اگر پچھلا گر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی ان کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کئی ہزار برس جئیں۔ سنتن و حمام مین کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مرے ہی نہ کبھی، نہ ہمیں کبھی موت ہی نہ آئے نا، تو لیکن ایسا تو نہیں نا۔ سنتن و حمام خوال بمزخرزہ ومن العذاب الانجامر واللہ بصیر بما یعملون، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کرتوت کو تک برا مال دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشر المؤمنین۔ آپ فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان نہیں، مذاق اڑانے والے، راہ بھٹکے ہوئے بہتیروں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور یہاں پہ ایک واقعہ ہاروت اور ماروت کا، یہ بھی آپ کو میں الگ ایک ویڈیو میں بتاؤں گی، سنیے گا ضرور۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ رکھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جو جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جسے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ جی اتنا ہی کافی ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں پھر بھی تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا جو بھی کوسچن ہوگا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں۔ تو